کے بعد سلیمان علیہ السلام کے بعد والی مطلب جو ہے ایک نیکسٹ دور میں بنی اسرائیل داخل ہوتے ہیں. اس مطلب جو ہے دور کے اندر بنی اسرائیل کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں ان کا بیٹا یعنی سلیمان علیہ السلام کا بیٹا روح بہام مطلب جو ہے موجود تھا. تو تمام قبائل والوں نے مل کر مطلب جو ہے اسے سلطنت کی بھاگ ڈور اس کے حوالے کر دی اور اسے برسر اقتدار پر لے آئے سلیمان علیہ السلام کے بعد. مگر مطلب جو ہے کیونکہ وہ مطلب جو ہے اس کا اہل نہیں تھا اور نہ ہی مطلب جو ہے وہ کوالٹیز موجود تھے جس کے بلبوتے پر وہ حکومت کر سکتا تھا. ہوا یہ ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ بڑی مدت مطلب جو ہے نہ گزر سکی. اس کے نتیجے میں سارے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے کیونکہ حکمرانی اتنی مضبوط نہیں تھی. ان کے انڈر میں مطلب جو ہے لوگ نہیں مطلب آتے تھے. اسی وجہ سے حالات یہ ہو گئے کہ سارے ٹکڑوں میں بٹنے لگ گئے. آپسی اختلافات کی شروعات ہو گئی. ایک دوسرے سے نفرت مطلب جو ہے اود آنے لگی اور آپسی مطلب جو ہے جو بھائی بند تھے وہ آپس میں مطلب جو ہے ٹکراؤ کا شکار ہونے لگے. اسی کے سلسلے میں کہا جاتا ہے بنی اسرائیل کے 10 مطلب جو ہے قبیلوں نے مل کر شمالی فلسطین کے علاقے کو لے کر اپنی مطلب جو ہے حکومت الگ کر لی. اور اس کے بعد جو مطلب جو ہے بیت المقدس فلسطین کا جو حصہ تھا اس میں صرف ایک مطلب جو ہے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا نے مطلب جو ہے اس کو سنبھالا اور اس علاقے میں اس نے اپنی حکومت کی مطلب جو ہے اس نے بنیاد ڈالی. یعنی سلیمان علیہ السلام کا بیٹا روبہام جو برسر اقتدار آیا تھا وہاں یہ اختتام پذیر ہو گیا کیونکہ لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نئی ریاستوں کے ساتھ وہ منظر عام پر آئے. اس کے بعد مطلب کہا جاتا ہے کہ جو 2 ٹکڑے ہو گئے تھے وہ ایک علاقہ ہے وہ ہے نارتھ والا مطلب فلسطین جس میں شمال فلسطین اور اس کے علاقے یعنی اردن تک شمال فلسطین سے لے کر اردن تک کے علاقے کو انہوں نے سلطنت اسرائیل کا نام دیا اور اس کو لے کر 10 بیٹے یعنی 10 قبیلوں نے اسے مطلب جو ہے حکومت کو سنبھالا. اور دوسری طرف مطلب جو ہے سلطنت یہودیہ جو بیت المقدس کی مطلب جو ہے زرزمین تھی وہاں پہ انہوں نے مطلب جو ہے ساؤتھ والا جنوب فلسطین والا حصہ جو فلسطین سے لے کر اودم تک کا علاقہ تھا اس کو انہوں نے سنبھالا اور اسے سلطنت یہودیہ کا نام دے دیا. اور جہاں سلطنت یہودیہ کا کیپٹل سٹی تھا کہا جاتا ہے کہ وہ یروشلم تھا اور دوسری طرف جو سلطنت اسرائیل تھا اس کا مطلب جو ہے جو کیپٹل سٹی تھا وہ سامریا تھا. تو ان کیپٹل سٹی کے ساتھ وہ برسر اقتدار آئے. کہا جاتا ہے کہ یہاں الگ الگ حکومتیں جب انجام پائیں تو ان کے الگ الگ مطلب جو ہے حکمران بھی نامزد ہو گئے. کہا جاتا ہے کہ جہاں پر نارتھ والا حصہ شمالی والا حصہ تھا جو سلطنت اسرائیل کے نام سے جانا جاتا تھا وہاں اب کے نام سے مطلب جو ہے ایک شخص نے وہاں پہ برسر اقتدار اپنی حکومت کا قیام کیا وہاں وہ حکمران ہوا. اور دوسری طرف مطلب جو ہے سلطنت یہودیہ میں کہا جاتا ہے کہ منسی کسی جگہ کہا جاتا ہے آسا اور مختلف ناموں کے ساتھ وہاں پہ ایک شخص کا تذکرہ وہاں پہ مجھے اور آپ کو ملتا ہے. تو وہاں اس نے اپنی حکومت کی بنیاد ڈالی اور وہاں یہ 2 حکومتیں برسر اقتدار آئیں اور انہوں نے آپسی مطلب جو ہے اختلافات کے ساتھ اپنی حکومتوں کی ابتدا شروع کر دی. سامعین کرام اسرائیلی مطلب جو ہے ریاست کے فرمانروا اور باشندے سب کے سب مطلب جو ہے اپنی آپسی مطلب جو ہے جھگڑوں میں ایک دوسرے سے لڑنے لگ گئے. بھائی تھے ایک ہی قبیلے تھے کیونکہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد ہے. یہ آپس میں جھگڑنے لگ گئے اور اتنے جھگڑنے لگ گئے کہ تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ آپسی جھگڑاؤ کے نتیجے میں انہوں نے خود مطلب جو ہے جو یہودیہ سلطنت تھی انہوں نے سلطنتیں مطلب جو ہے اسرائیلی سلطنت کے لیے انہوں نے مدد مانگی تھی. کہا جاتا ہے کہ وہ سلطنتیں مطلب جو ہے دمشق کے آرامی سلطنت کی طرف سے انہوں نے مدد مانگی اور دوسروں کی مدد لے کر اپنے بھائیوں پر ہی انہوں نے چڑھائی کی اور ان کو زیر کرنے ان کو ختم کرنے اور ان کی سلطنتوں کو چھین لینے کی انہوں نے بڑی مطلب جو ہے تعداد میں اس کوششوں میں انہوں نے اپنے آپ کو سرخپا دیا تھا. کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جیسے ہی یہ اس طرح حکومتیں قائم کی تو انہوں نے اللہ رب العالمین کے اس کلام کو جو پیغمبروں نے ان کے حوالے کیا
جن کی انہیں تربیت دی گئی تو اس کو انہوں نے بھلا دیا، کیونکہ انسان جہاں بندہ دنیا بن جاتا ہے، حب دنیا اور حب خواہشات کا پجاری بن جاتا ہے، تو اسی کے نتیجے میں حالات یہ ہو جاتے ہیں کہ وہ بندہ خود بخود مطلب جو ہے زمین کا بندہ بن کے رہ جاتا ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل بھی زمین کے بندے بن کر رہ گئے اور انہوں نے اپنی سلطنت پر توجہ دینی شروع کر دی اور اپنی ہوس کو مٹانے پر انہوں نے مطلب جو ہے اپنا کام شروع کر دیا۔ تو اسی کے نتیجے میں جو پہلے ان کے اندر برائی تھی اور وہ تھی شرک کرنا، اور وہ مختلف مطلب جو ہے دیوتاؤں کی جو پوجا کرنے کے سلسلے میں ان کی ہم تفصیل دیکھ چکے ہیں کہ وہ مطلب جو سوئی ہوئی تھی وہ کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے سے پھر مطلب جو ہے لگ گئی، اور پھر وہاں مطلب جو ہے شرکیہ کام شروع ہو گئے، بد اخلاقیاں شروع ہو گئی۔ اور یروشلم کے بادشاہ مطلب جو ہے کے سلسلے میں عقیب کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے باقاعدہ طور پر بیل کا مطلب جو ہے جو خدا، جس کی تفصیل ہم پچھلے مطلب اس میں دیکھ چکے ہیں کہ اس اور عشیرت کی مطلب جو ہے دیوتا یعنی اس کی مطلب جو ہے مورتی کو اس نے باقاعدہ طور پر اسرائیل کے عقیب نے مطلب جو ہے وہاں اپنی سلطنت کے دارالسلطنت میں اسے مطلب جو ہے بٹھا دیا۔ اور اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ مختلف افواج کے جو فلکیات ہیں اس کے ذریعے بھی مطلب جو ہے انہوں نے الگ الگ دیوتاؤں کو مطلب جو ہے منظر عام پر لے آئے اور وہاں پہ ان اجسام کے فلکیات کی پرستش کرنے کی باقاعدہ طور پر مطلب جو ہے انہوں نے وہاں پہ بنیاد ڈالی، لوگ اس کے پجاری ہونے لگے اور اسی پر مطلب جو ہے انہوں نے وہاں کی شروعات کی۔ صفات مطلب جو ہے بائبل ہمیں تفصیل بتاتے ہیں کہ آسمان کی ساری فوج کے لیے خداوند کے گھر کے دونوں صحنوں میں وہاں ذبیحہ کرنے والے مطلب جو ہے حصے بنائے گئے اور بیٹے کو آگ سے گزارا گیا، ساعتوں کو سجانا اور جادوگری اور دیوتاؤں اور افسوس گروہ کی یاری کی، اور اس نے یسیرت کی مورتی کو عین اس گھر میں نصب کیا جس کی بابت خداوند نے داؤد علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو کہا تھا کہ اس گھر میں اور یروشلم میں جسے میں بنی اسرائیل کے سارے فرقوں میں سے چن لیا ہے، میں نام بنام ابد تک رکھوں گا۔ یعنی وہاں جہاں اللہ رب العالمین نے بیت المقدس میں اپنے نام کی مطلب جو ہے اتباہ کرنے کی تاکید کی تھی، رجوع اللہ ہونے کی تاکید کی تھی، وہاں مطلب جو ہے انہوں نے اس مورتیوں کو مطلب جو ہے بٹھا دیا اور ان مورتیوں کے ذریعے سے انہوں نے باقاعدہ طور پر وہاں پہ بدکاریاں اور بد اخلاقیاں اور شرک کی بنیاد انہوں نے ڈالی۔ اس کی مطلب جو ہے بڑی بنیاد اس طرح بھی شروع ہوئی، کہا جاتا ہے کہ عقیب جو بنی اسرائیل کا جو اسرائیلی سلطنت کا حکمران تھا، اس نے ایک مشرکہ شہزادی جس کا نام ایزیل ہے اس سے شادی کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس سے شادی کر لی تو اس کے بعد حکومت کی طاقت اور ذرائع سے شرک اور بد اخلاقیاں سیلاب کی شکل میں اسرائیل پر مطلب جو ہے پھیلنا شروع ہو گئی اور بڑی تعداد میں لوگ اس کے مطلب جو ہے ساجی بننے لگ گئے، اور اس مطلب جو ہے خاتون نے جو شادی کر کے عقیب کی بیوی بن گئی تھی، اس زوجہ نے باقاعدہ طور پر اپنی مطلب جو ہے زور کے بل بوتے پر اپنی بات منوا کر اس نے بہت سارے عبادت گاہیں جو مشرکانہ طور پر بنائے گئے تھے اس کی تعمیرات کی گئی، اور اس کے ذریعے سے اس نے مطلب جو ہے مختلف جگہوں پر انہوں نے اس طرح کی تعمیرات شروع کر دی تھی۔ اسی کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت مطلب جو ہے حالات بڑے سخت ہو گئے تھے، اور اسی دور میں ایک نبی کا مطلب جو ہے ظہور ہوا جسے حنانی نبی کے نام سے مطلب جو ہے جانا جاتا ہے۔ وہاں پہ سلیمان علیہ السلام کا اختتام ہوا، وہاں پر انہوں نے مطلب جو ہے اپنی کارکردگیاں ایسی دکھائیں کہ پھر مطلب جو ہے رجوع اللہ کی بجائے باطل کی طرف رجوع ہونے لگ گئے تھے۔ تو اسی وقت اللہ رب العالمین نے ایک اور نبی کو مبعوث کیا جس کا نام حنانی نبی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے یہودیہ کے فرمانروا آسوس کو سخت مطلب تنبیہ کی، مگر آسا نے اس کی تنبیہ کو قبول کرنے کی بجائے خدا کے پیغمبر کو جیل بھیج دیا۔ یہ بائبل کی کتاب سے ہمیں مطلب جو ہے بتایا جاتا ہے، یعنی پیغمبروں کی باتوں کو ماننے کی بجائے انہوں نے باقاعدہ طور پر ان نبیوں کو، اللہ کے اس برگزیدہ انبیاء کو جیل مطلب بھیج کر اپنے آپ کو مطلب جو ہے بازو مطلب جو ہے ہٹا کر اللہ کی اتباع سے مطلب جو ہے دور کر دیا۔ اس طرح اس نبی کو بھی مطلب جو ہے بات مانی نہیں گئی۔ دوسرا مطلب جو ہے اسی درمیان میں ایک اور نبی کا تذکرہ کیا جاتا ہے جس کا نام الیاس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ الیاس علیہ السلام بھی
बनी इसराइल की तरफ भेजे जाने वाले अंबिया में से एक नबी हैं। इनकी मतलब जो है इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि इलियास अलैहिस्सलाम ने भी इन्हीं के दरमियान में अपनी मतलब जो है नबी की हैसियत से उरूज पर आए और उन्होंने इत्तबाए अल्लाह की तरफ रुजू करने की हत्तल इम्कान कोशिश उन्होंने इन्हीं के दरमियान की और इनको उठाने की कोशिश की। तो इनकी किस्से क्या है, इसकी तफसीलात हम जानने की कोशिश करेंगे। इलियास अलैहिस्सलाम मतलब जो है अंबियाए बनी इसराइल में से थे। इनका जिक्र कुरान मजीद में 2 जगह मतलब जो है तफसील के साथ आया है। एक है सूरे साफात आयत नंबर 123 में आया है कि व इन्न इलियास लिमन मुरसलीन, यानी कहा गया कि इलियास अलैहिस्सलाम भी नेक बंदों में से थे। यहाँ ये एक तस्करा है। दूसरा सूरे अनआम की आयत नंबर 85 में इसका तस्करा है, जहाँ इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। दूसरा है मतलब जो है आले यासीन के नाम से मुख्तलिफ अलग जगहों पर 2 जगह मतलब जो है इसकी तफसीलात मुझे और आपको मुयस्सर आती हैं। तो इस नबी का तस्करा मतलब जो है जहाँ पे आता है, तो ये मतलब जो है इस दौर का तस्करा है जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें मबऊस किया। ये मुकाम जहाँ ये दौर में ये ज़हूर पजीर हुए। इनका ज़माना 850 मतलब जो है क़ब्ल मसीह से 875 क़ब्ल मसीह से 850 से 875 तक क़ब्ल मसीह में इन्होंने इनके दरमियान रहकर लोगों को इस दीन की तरफ बुलाने की कोशिश की थी। सामीन कराम, इनके सिलसिले में आता है कि ये जलआद के रहने वाले नबी थे, अचानक ज़हूर पजीर हो गए थे और क़दीम ज़माने ही से ये जलहाद जिसका तस्करा मतलब किया गया कि वो वहाँ के रहने वाले थे, ये मतलब जो है इस वक्त जो रियासत उर्दन के शुमाली हिस्से को जो कहा जाता है उसी इलाके का एक हिस्सा है जहाँ पे ये जिलाद के रहने वाले थे। इनके सिलसिले में कहा जाता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद जब उनका बेटा रुजबाम मतलब जो है मंजर आम पर आया और हुकूमत 2 टुकड़ों में तकसीम हो गई, तो उस वक्त अचानक मतलब जो है ये नबी मंजर आम पर आए और इन्होंने बाकायदा तौर पर उनको मतलब जो है मुखातिब किया और मुखातिब करके उन्हें ताकीद की कि इस तरह से शहजादी के जरिए से जो इस तरह के काम मतलब जो है अंजाम दे रहे हैं और मुख्तलिफ इबादत गाहें वजूद में आ रही हैं, इसका करना सही नहीं है। इसके नतीजे में उस शहजादी ने मतलब जो है इस नबी को जो इनसे नफरत रखती थी और साथ ही मतलब जो है इस मतलब जो है दीन से वो मतलब जो है बागी थी, इसी वजह से उसने उस मतलब अक़ीक़त के जरिए से इन्हें उस मतलब जगह से इन्हें बाहर भेज दिया, यानी इन्हें जिलावतन कर दिया था। कहा जाता है कि इलियास अलैहिस्सलाम जज़ीरा नुमा सीना में उन्होंने अपनी मतलब जो है वहां से निकलकर उन्होंने राह ले ली थी और उन्होंने वहां पे पनाह ले ली थी। इनके सिलसिले में कहा जाता कि इलियास अलैहिस्सलाम मतलब जो है एकाएक जब मंजर आम पर आए तो इन्होंने मतलब जो है देखा कि यहाँ पर बुराइयां मतलब जो है वजूद में आने लग गई हैं और लोग मतलब जो है बिल के उस मतलब जो है खुदा के आगे सिजदारेज हो रहे हैं। तो इस वक्त इलियास अलैहिस्सलाम ने इस मतलब जो है जो 3.5 साल तक इन्होंने मतलब जो है जो काम अपने दरमियान में किया उसमें इन्होंने जो अहम तरीन हिस्सा अंजाम दिया, तो उस वक्त इन्होंने उस वक्त के बादशाह अक़ीक़त को मुखातिब होके मतलब जो है उसे वार्निंग दे दी कि तेरे गुनाह की पादाश में अब इसराइल के मुल्क पर बारिश का एक कतरा भी न बरसेगा, हत्ता के ओस का मतलब जो है न पड़ेगी। और खुदा का ये नबी का ये मतलब जो है जो कलाम था ये बिल्कुल 100% सही साबित हुआ। यानी उन्होंने वार्निंग दी कि ये सब काम बंद कर दे, अगर नहीं करेगा तो आसमान से बारिश नहीं आएगी, हत्ता के शबनम भी ओस भी नहीं गिरेगी। हुआ यही है कि बिल्कुल मतलब जो है कहा जाता है कि वहाँ 3.5 साल तक वहाँ पे बिल्कुल मतलब जो है बारिश नहीं हुई और मतलब जो है लोग कहत साली का शिकार होने लगे। उस वक्त इलियास अलैहिस्सलाम को ढूंढा गया, तो इलियास अलैहिस्सलाम वहाँ पर वो है सीना में, वहाँ पर मतलब जो है पहाड़ों में वो अपनी मतलब जो है गुमशुदा जिंदगी गुजार रहे थे। अक़ीक़त ने उन्हें ढूंढ निकाला और उनके आगे माफ़ी तलाफ़ी पेश की और उन्हें वापस बुलाया और उनसे कहा कि आप हमारे हक में दुआ कीजिए अल्लाह से, ताकि आसमान से बारिश मतलब हो और हमारे मुल्क पर मतलब जो कहत आया हुआ है उसका खात्मा हो जाए। उस वक्त इलियास अलैहिस्सलाम वापस मतलब जो है लौट आए थे सल्तनत इसराइल में। तो उस वक्त वहाँ पे आए तो उन्होंने अहम तरीन जो काम अंजाम दिया
وہ یہ ہے کہ انہوں نے آ کر سوچا کہ میں یہ بئل کا جو خدا ہے جس کو انہوں نے جو فرنٹ مطلب جو ہے اس میں لگایا ہوا ہے اور اس کی مختلف عبادات یہ کرتے ہیں، اس کی صحیح حقیقت کو ان کے سامنے کھول دیا جائے۔ تو اسی وقت انہوں نے جو کام انجام دیا وہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو مطلب جو ہے یہ اعلان کر دیا کہ آپ بھی مطلب جو ہے کوئی قربانی لے آئیے اور آپ پجاری بن کر، اور میں مطلب جو ہے اللہ کے نام سے مطلب جو ہے ذبیحہ دوں گا۔ آسمان سے ہم دعا کریں گے، اللہ رب العالمین غیب سے جس جانور کو مطلب جو ہے وہ ایک آگ آئے گی اور اسے کھا لے گی تو ہمیں پتا چلے گا کہ بئل مطلب جو ہے جو دیوتا ہے وہ پاورفل ہے یا وہ خدا جو واحد الہ ہے جو آسمان کو ساری کائنات کو چلا رہا ہے۔ اسی طرح یہ مقابلہ بازی ہوئی۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بہت مطلب جو ہے جو 800 پجاری وہاں پہ جمع ہو گئے، انہوں نے اپنی قربانی لے آئی اور مطلب جو ہے ایلیا علیہ السلام نے اپنی قربانی لے کر وہاں پہ پہنچ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں میدان سجا دیا گیا، 800 پجاری وہاں پہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت کے سلطنت کا حکمران عقیب بھی وہاں پہ آیا، اس نے مان کر مطلب جو ہے اس مقابلے کے لیے مطلب حامی بھر لی تھی۔ وہاں پر دونوں نے مطلب جو ہے قربانی ذبیحہ پیش کر دیا گیا۔ تو اس وقت پہلے زمانے میں جو واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی، وہ آگ مطلب جو ہے اس طرح مطلب جو ہے جس کے ذبیحے کو کھا جاتی تھی اس سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ مطلب جو ہے برحق ہے اور حق پر ہے۔ بالکل مطلب جو ہے اسی طرح مقابلہ آ رہی ہوئی اور اسی درمیان میں آسمان سے آگ آئی اور اس نے الیاس علیہ السلام کے ذبیحے کو مطلب جو ہے کھا لیا۔ اس سے ثابت مطلب جو ہے ہو گیا، تو اس وقت مطلب جو ہے سارے لوگ مطلب جو ہے اس بات کو مطلب جو ہے مان گئے اور اسی کے نتیجے میں حضرت الیاس علیہ السلام نے اس وقت موجود وہ سارے مطلب پجاریوں کا قتل عام کر دیا، یعنی ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد عقیب کو بات منوا کر انہوں نے وہاں کے مطلب جو ہے بتوں کا اختتام کرنے کی پیشکش کی کہ ان سارے بتوں کو جو نصب کیا گیا ہے ان سب کا خاتمہ کر دیا جائے اور اس طرح مطلب جو ہے شرک کو مطلب جو ہے ختم کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد مطلب جو ہے الیاس علیہ السلام نے جو دعا بارش کے لیے کرنی تھی اس وقت کی، کہا جاتا ہے کہ جب الیاس علیہ السلام نے جب دعا کی تو کہا گیا کہ وہاں پر خوب زوردار بارش ہوئی اور اسرائیل پانی سے سیراب ہو گیا اور وہاں وقت سالی کا اختتام ہو گیا۔ سامعین کرام، یہ معجزات جسے مطلب جو ہے ہمارے سامنے ابھی بتائے گئے ہیں، یہ تمام معجزات مطلب جو ہے جہاں ہو گئے، عقیب دلی مطلب جو ہے اس سے راغب نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ اپنی بیوی عزائیل کی محبت میں گرفتار تھا اور اسی کا مطلب جو ہے وہ ہم پلہ ہم چلہ بنا ہوا تھا اور اسی کے شکنجے میں مطلب جو ہے بندھا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے وہ مطلب جو ہے اپنی ذہنیت کو پاک نہ کر سکا۔ دوسری طرف اس کی جو بیوی تھی وہ عزائیل، وہ بھی مطلب جو ہے نفرت میں مطلب جو ہے اور مطلب جو ہے آگے بڑھ گئی، وہ الیاس علیہ السلام سے نفرت کرنے لگی اور وہ مطلب جو ہے یہ سوچنے لگی اور باقاعدہ اس نے قسم کھائی کہ جس طرح اس نے بئل کے پجاریوں کا مطلب جو ہے قتل عام کیا ہے، میں اسی طرح الیاس علیہ السلام کا بھی اختتام کروں گی اور اسے مطلب جو ہے قتل کروں گی۔ اس طرح اس نے سازشیں کرنا شروع کر دی اور اسی سازشوں کے نتیجے میں عقیب کو پھر سے مطلب جو ہے اس نے باقاعدہ طور پر تیار کر لیا کہ ان کو مطلب جو ہے جلا وطن کر دیا جائے، ان کو قتل کیا جائے۔ اس کے سلسلے میں بائبل کے صفحات مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو یہ مطلب جو ہے بات بتاتے ہیں جس میں لکھا ہوا اس طرح ملتا ہے کہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کر دیا اور تیرے مذبحوں کو مطلب جو ہے ڈھا دیا اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا اور ایک میں ہی بچا ہوا ہوں، سو وہ میری جان لینے کے در پہ ہیں۔ یعنی اس طرح انہوں نے مختلف مطلب جو ہے کوششوں کے ذریعے سے وہاں پر انہوں نے اس نبی کو قتل عام کرنے کی کوششیں کی، مگر ہوا یہی ہے کہ ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا، اس وطن سے دور مطلب جو ہے پھر سے مطلب جو ہے کوہ سینا کی طرف ان کو بھیج دیا گیا اور جزیرہ نما سینا میں یہ پھر مطلب جو ہے پہاڑوں میں چلے گئے۔ دوسری طرف جو سلطنت یہودیہ تھی اس کے سلسلے میں یہ تفصیلات مجھے اور آپ کو ملتی ہیں کہ وہاں ایک حکمران تھا جس کا نام یہورام کے نام سے جانا جاتا
جاتا ہے، اس شخص کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو مطلب جو ہے عقیب کی بیٹی سے عشق ہو گیا، اس کے نتیجے میں اس نے عقیب یعنی دوسری سلطنت اسرائیل کے حکمران کی بیٹی کے ساتھ اس نے شادی کر لی۔ اس کی ماں ایزائیل مطلب جو ہے ایک مشرکہ عورت تھی، اور اسی کے بل بوتے پر وہاں حکومت میں بڑا مطلب جو ہے مشرکانہ اور بد اخلاقیاں کام سر انجام پا رہے تھے، اور وہاں پہ بڑی تعداد میں وہ مندریں مطلب جو ہے وجود میں آئی تھی۔ جب اس کی بیٹی اس مطلب جو ہے علاقے میں دوسری طرف سلطنت یہودیہ میں مطلب جو ہے شادی بھی ہو کر وہاں پہ آ گئی، تو اس کے نتیجے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بھی مطلب جو ہے فل مطلب جو ہے بد اخلاقیاں شروع ہو گئی، اور پھر وہاں سے مشرکانہ مطلب جو ہے طرز عمل کی شروعات ہوئی، اور وہاں پر بھی مطلب جو ہے معبود مطلب جو ہے جو گھس آئے، اور اسی کے نتیجے میں معبودان کی عبادت ہونے لگی، اور شرکیہ کام کی ابتدا اس مطلب جو ہے سلطنت یہودیہ میں بھی سر انجام دی جانے لگی۔ ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ الیاس علیہ السلام وہاں سے نکل کر سلطنت یہودیہ میں داخل ہوتے ہیں، اور اپنا کام سر انجام دینے کے لیے ان کے درمیان میں بھی واعظ و نصیحت شروع کر دیتے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہاں پر بھی عشق کا بھوت اور وہ اس کے شکنجے میں گرفتار، جس کے نتیجے میں وہ بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وقت الیاس علیہ السلام نے جس طرح مطلب جو ہے عقیب کے لیے مطلب جو ہے وارننگ کے ساتھ مطلب جو ہے جو بددعا کی تھی، اسی طرح ان کو بھی مطلب جو ہے یورام کے سلسلے میں بھی ایک خط لکھ کر انہیں مطلب جو ہے معلوم کرایا۔ کہا گیا کہ جس کے الفاظ بائبل میں اس طرح لکھے ہوئے ہمیں ملتے ہیں کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے، اسی لیے کہ تو نے اپنے باپ یہو سقیت کے راہب ہو پر اور نہ یہودا کے بادشاہ کی آسا کی راہوں پر چلا، بلکہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا، اور یہود اور یروشلم کے باشندوں کو زناکار بنایا، جیسے عقیب کے خاندان نے کیا تھا، اور اپنے باپ کے گھرانوں میں سے اپنے بھائیوں میں سے تجھ سے اچھے تھے قتل بھی کیا۔ سو دیکھ خداوند تیرے لوگوں کو اور تیری بیویوں کو اور تیرے سارے مال کو بڑی آفتوں سے مارے گا، اور تو انتڑیوں کے مرض سے سخت بیمار ہو جائے گا، یہاں تک کہ تیری آنتیں اس مرض کے سبب سے روز بروز نکلتی چلی جائیں گی۔ یعنی یہ خط لکھ کر اسے تنبیہ کی گئی کہ تو بات مان لے، اگر بات نہیں مانے گا تو اس طرح کے حالات آئیں گے، یعنی دوسری طرف سے باختار مطلب جو ہے حکومت تجھ پر حملہ زن ہوگی، اور تیری حکومت مطلب جو ہے ختم کر دی جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ تجھے مرض مطلب جو ہے آنتوں کا میسر آئے گا، جس کی بدولت تو ختم کیا جائے گا۔ مگر اس وقت بھی وہ یہورام مطلب جو ہے اس بات کو نہ مانا، انبیاء کرام کی باتوں کو انہوں نے مطلب جو ہے قبول کرنے کی بجائے، اس پر نظر ثانی کرنے کی بجائے، اس پر ایک سوئی کے ساتھ مطلب جو ہے رجوع ہونے کی بجائے انہوں نے اسے مطلب جو ہے نظر انداز کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے الیاس علیہ السلام نے جس طرح بات کہی تھی، بالکل 100% اس کو تکمیل تک پہنچائی گئی، یعنی کہا گیا کہ وہاں پر یورام کی ریاست بیرونی حملہ کاروں کی مختلف مطلب جو ہے کارستوں کے نتیجے میں ان کی بیویوں کو بھی مطلب جو ہے لوگ اٹھا کر لے گئے، اور اس کی حکومت مطلب جو ہے اختتام پذیر ہو گئی۔ دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ وہ شخص یعنی یہورام کو آنتوں کی ایک ایسی شدید قسم کی بیماری لاحق ہو گئی، جسی کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گیا۔ اس طرح الیاس علیہ السلام ان کے درمیان رہے، اور وہاں پر ہی انہوں نے انتقال ہو گئے، اور وہیں پہ کہا جاتا ہے کہ جلعاد کے مقام پر ہی ان کو مدفون کر دیا گیا، یعنی اس نبی کا بھی اختتام، یعنی یہاں پہ ان کا دور بھی اختتام پذیر ہوا۔ ان للہ و ان الیہ راجعون۔ سامعین کرام، یہ وہ قصے ہیں، یہ وہ کہانیاں ہیں جو مجھے اور آپ کو بنی اسرائیل کے تعلق سے بتائے جاتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے قصے مجھے اور آپ کو بار بار پکار کر اس بات کی مطلب جو ہے بات بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے نافرمانی کی، اللہ کی کتاب کو مطلب جو ہے پسے پش ڈال دیا، اللہ کے احکامات پر نظر ثانی کرنے کی بجائے خدا کے بندے بننے کی بجائے دنیا کے بندے بن گئے، دنیا کے غلام بن گئے، حب دنیا اور حب خواہشات کے پجاری بن گئے، اور آپس میں انہوں نے ٹکراؤ قائم کیا۔ بھائی بندوں میں جو اتحاد ہونا چاہیے تھا، تبلیغ دین کی جو اشاعت ہونی چاہیے تھی، اپنے درمیان میں موجود انبیاء کرام کی جو تعظیم اور عزت ہونی چاہیے تھی، جو ان کی بات کو ماننا چاہیے تھا، وہ انہوں نے انکار
کر دیا, اسی کے نتیجے میں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ گئے, سلطنتیں تباہ و برباد ہو کر رہ گئی, وبائیں آئیں, مختلف مطلب جو ہے لوگوں کی الگ مطلب جو ہے ان کے عادات, ان کی فطرت ہماری زندگی میں آئی, جس کے نتیجے میں مختلف لوگوں نے ہم لوگوں کو ہینڈل کرنا شروع کیا. جس طرح سے مطلب جو ہے بنی اسرائیل کو اس وقت کی شہزادی ایزل نے مطلب جو ہے کیا, اور یورام کو اس وقت کی شہزادی نے مطلب جو ہے اپنے انڈر میں لے کر مختلف مشرکانہ مطلب جو ہے طرز عمل سے انہیں مطلب جو ہے آگاہ کر کے اس طرح سے انہوں نے کام لے لیا. ایمان کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دیکھو, میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ ایمان کی تجدید کیا کرتا ہوں. ایمان کی تجدید کے سلسلے میں مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہوئے یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ صبح میں مطلب جو ہے جس مقدار میں ہوتی ہے, شام تک وہ کچھ اور مطلب جو کفر میں مبتلا ہو جاتی ہے. اگر شام میں مطلب جو ہے کفر میں مبتلا ہے تو صبح تک مطلب جو ہے وہ ایمان میں مبتلا ہوتی ہے. یہ ہے ایمان کی کیفیت. ہواؤں کے مانند ہے جو انسانوں کے مطلب جو ہے جذبات اوپر نیچے کروائے جاتے ہیں, اسی لیے تجدید کی ضرورت ہے, اور صحیح معنوں میں رخ مطلب جو ہے اللہ کی طرف رجوع ہونا, اور صحیح معنوں سے اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہوئے صحیح حق کے ساتھ بات کو مان کر اس کی ایمان کے جو طریقہ کار ہیں اسی کے مطابق عمل پیرا ہونا انسانوں کے لیے اہم ترین ہے. جو اس کام کو بھول جاتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں بھلا دیتا ہے. جو اللہ رب العالمین بھلا دے تو پھر وہ مطلب جو ہے اس دنیا میں بھی مطلب جو ہے کسی کے قابل نہیں رہتے, اور نہ آسمان پر انہیں کوئی اہمیت دی جاتی ہے, اور نہ ہی انہیں انعام سے نوازا جاتا ہے. اپنا تجزیہ کیجئے کہ امت مسلمہ اس وقت کس مطلب اسٹیج پہ کھڑی ہوئی ہے, کس طرح اپنے کردار کو مطلب جو ہے منظر عام پر لے آئی ہے, کس طرح سے کیا قوموں نے ہمارے اوپر حکومتیں کرنی شروع کر دی, کیا مختلف مذاہب کے مطلب جو ہے مختلف طور طریقے ہمارے درمیان عہد آئے ہیں, کیا بنی اسرائیل کی طرح ہم نے بھی مطلب جو ہے شرک, بد اخلاقیاں, بد کرداریاں اور مختلف مطلب جو ہے الگ الگ بدعتیں کیا اپنی زندگی میں ہم لے آئے ہیں, کیا اسی کے بدولت اسلام سے ہم دور ہونے لگے ہیں. سوچئے, غور و فکر کیجئے, اور اسی کے نتیجے میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی اصلاح کا سامان کیجئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بنی اسرائیل کے طریقہ کار اپنانے سے ہمیں مطلب جو ہے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے, صحیح نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, دین پر ثابت قدم رکھے, صحیح علم عطا کرے, قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور قرآن سے شغف حاصل کرنے اور قرآن ہی پر مطلب جو ہے غوطہ زن ہو کر اس کی احکام و ہدایات اور نصیحتوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند اٹھانے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.